پروڈکٹ کی پرائس سیٹ کرنے کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے لاسٹ لیکچر میں. ہم نے پہلے دیکھا پرائس ہوتی کیا ہے, پرائس کے ڈفرینٹ فارمز یا نیمز جو ہے وہ ہم نے پڑھے تھے. پرائس پہ کون کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں انٹرنل, وہ پڑھ لیے تھے. ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں جو کہ پرائس پہ امپیکٹ کرتے تھے وہ ہم لوگ پڑھے تھے, اور وہاں سے ہم لوگ آج کنٹینیو کریں گے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو دوسری ٹائپ آف ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ہے کمپیریٹرز کی جو کاسٹ اور آفرز وغیرہ ہیں, وہ اس میں ہماری پرائس کے اوپر بھی امپیکٹ کرتے ہیں. کنسیڈر کمپیریٹرز کاسٹ پرائس اینڈ پاسبل ریئیکشنز, کہ آپ کا کمپیریٹر جو ہے اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے, اور وہ کسٹمر سے کیا پرائس چارج کر رہا ہے, اور آپ جو اپنی پرائس کے اندر چینج لے کے آئیں گے, اگر پرائس میں چینج لے کے آتے ہیں تو اس چیز کو آپ کا کمپیریٹر کیسے رسپونڈ کرے گا. کیا آپ کے پرائس کے چینج کرنے سے کمپیریٹر بھی اپنے مارکیٹنگ مکس کے اندر کسی بھی قسم کا چینج لے کے آئے گا یا نہیں لائے گا. یہ چیز بھی امپیکٹ کرتی ہے ہمارے پرائس سیٹ کرنے کے اوپر. اس کی ایگزامپل جو ہے, ہم لوگ جو یہاں پہ آپ میں سے نارول کے لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ادھر کربلا موڑ پہ بازار میں کربلا موڑ پہ وہاں پہ کچھ 3-4 شاپس ہیں جو کہ چکن سیل کرتی ہیں. اب ان سب کی جو ہے نا وہ پرائس وہ سیم ہوتی ہے ان کی. ایک بندہ 5 روپے کم کرتا ہے تو دوسرا بھی 5 کم کر دیتا ہے. کوئی ان میں سے پرائس اگر زیادہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی پرائس زیادہ کر دیتا ہے. وہ کمپٹیشن بیس جو ہے نا وہ پرائس چارج کرتے ہیں. وہ آگے جا کے آپ کی پرائسنگ اسٹریٹجی بھی ایک ہے کمپٹیشن بیس پرائسنگ. تو کمپیریٹر کی جو کاسٹ ہے, کمپیریٹر کہاں سے پرچیز کر رہا ہے, اس کی کتنی کاسٹ ہے, وہ پرائس کتنی چارج کر رہا ہے, اور آپ کی جو چینج ہے اس چینج کو کیسے جو ہے نا وہ رسپونڈ کرے گا. یہ چیز بھی آپ نے پرائس سیٹ کرتے وقت مد نظر رکھنی ہے. پرائسنگ اسٹریٹجی انفلوئنس دا نیچر آف کمپٹیشن, کہ آپ کی جو پرائسنگ اسٹریٹجی ہے وہ آپ کی جو کمپٹیشن کی جو نیچر ہے اس کو جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتی ہے. لائک لو پرائس لو مارجن اسٹریٹجیز انہیبٹ کمپٹیشن, جیسے کہ اگر آپ بہت کم پرائس چارج کریں اور اس کم پرائس چارج کرنے کے نتیجے میں آپ پروفٹ بھی بہت کم ارن کریں, یعنی کہ آپ کا پروفٹ بھی اگر لو ہوگا لو پرائس کی وجہ سے, تو آپ کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ اتنا انکریج نہیں ہوگا, یعنی کہ کمپٹیشن جو ہے آپ کا وہ لو رہے گا آپ کا. لیکن اگر آپ ہائی پرائس چارج کرتے ہیں اور ہائی مارجن اسٹریٹجیز والی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ زیادہ پروفٹ کمانے والی پرائسنگ اسٹریٹجی رکھیں گے, تو آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی اپنے جو ہے وہ پرائس زیادہ کرنے کے لیے, پروفٹ زیادہ کرنے کے لیے آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس سے کیا ہوگا الٹیمیٹلی کمپٹیشن انکریز ہوگا. جہاں پہ انسینٹیو زیادہ نظر آئے گا آپ کے کمپیٹیٹر کو, وہاں پہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی اپنی جو ہے نا جگہ بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن جہاں پہ انسینٹیو کم نظر آئے گا آپ کے کمپیٹیٹر کو, وہاں پہ جو ہے نا آپ کا کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے. وہ بینچ مارکنگ کاسٹ اگینسٹ دا کمپٹیشن از ریکمینڈیڈ, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹر, یہ ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں بلو اوشن اسٹریٹجی. تھوڑا کمپلیکس اور ڈیٹیل ٹاپک ہے. نیکسٹ کسی سیمسٹر میں مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس کو کوئی 7ویں یا 8ویں سیمسٹر میں جا کے شاید وہ پڑھایا جائے, شاید والی بات ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کاسٹ کو کنٹرول کر کے کہتے ہیں کہ آپ کاسٹ لیڈر بن جائیں. کاسٹ لیڈر سے مراد یہ ہے اپنی کاسٹ اس لیول پہ لے آئیں, اتنی کم کرنے, اپنی ایفیشنسیز کے ذریعے ویسٹیجز کم کر کے, اپنے جو ہے وہ سپلائی چین کو ایفیشینٹ کر کے, آپ کے جو ہیں ویلیو چین ہے, ویلیو چین کے جو پارٹنرز ہیں, جو آپ کے چینل ممبرز ہیں, ان کے ساتھ وینچرز کر کے آپ اپنی کاسٹ کو اتنا منیمم کر لیں کہ کوئی اور بندہ آپ کی جو کاسٹ کو اٹین نہ کر پائے. باقی سب کی کاسٹ جو ہے کمپیٹیٹرز کی وہ آپ سے زیادہ ہی ہو. اس کو بولتے ہیں بینچ مارکنگ کاسٹ, کہ آپ سب سے جو انڈسٹری کی جو سب سے بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بینچ مارک کہتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹر آپ کوشش کریں کہ جی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ سب سے کم ہو. یہ اس کی آپ لوگ کوشش کریں گے. جب اگر آپ اس چیز کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے مارکیٹ پرائس پہ رہتے ہوئے, یعنی کہ جتنا آپ کا کمپیٹیٹر چارج کر رہا ہے آپ بھی اتنا ہی چارج کریں, اسی پرائس کو چارج کرتے ہوئے آپ اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو کاسٹ ہے, آپ کی کاسٹ اپنے کمپیٹیٹر سے کم ہے. اس کے بعد کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس میں ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں, ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن, ہمارے خطے کی اکنامک کنڈیشن اوور آل, یہ بھی امپیکٹ کرتی ہیں ہماری پرائسنگ اسٹریٹجیز کے اوپر.
اس کی اگر ہم لوگ بات کریں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی وہ کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے آپ کی جو انڈسٹری میں وہ کافی سارے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک سلمپ آ گیا تھا انڈسٹری، ہر انڈسٹری کے اندر، چاہے آپ کی سروسز ہیں، چاہے مینوفیکچرنگ ہے، چاہے ریسٹورینٹس ہیں. اوور آل جو اکنامک کنڈیشن ہے نا ہمارے پورے ملک کی، وہ کافی پہلے بھی پوری تھی، وہ مزید جو ہے نا تھوڑی سی وہ ڈسٹرب ہو گئی. اور یہ ورلڈ وائڈ ہوا یہ والا. اب ورلڈ وائڈ جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. اب لوگوں کی جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم کرتے ہیں. اس کا ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی ہے، ایک اس کا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو ہے را مٹیریل آپ کے انفلیشن کی وجہ سے را مٹیریل آپ کا مہنگا ہو گیا، را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے. پروڈکشن کاسٹ انکریز ہونے کی وجہ سے جو آپ کو ایز اے ایک بزنس مین کو، مارکیٹر کو اپنی پرائس اپنی پروڈکٹ انکریز کرنی پڑتی ہے اپنے پروفٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. اب یہ جو اکنامک کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ سرکاری پالیسیز بھی آ جاتی ہیں. اگر مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی، جس کی وجہ سے انفلیشن یا ڈفلیشن اگر ہوتی ہے کسی قسم کی، یا امپورٹ ایکسپورٹ کے کچھ ہیں ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن کاسٹ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ہمارے کسٹمر کی جو ہے نا وہ پرچیزنگ پاور کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. تو ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے اپنی پرائس کو سیٹ کرتے ہوئے. ریسیلرز ریئیکشن ٹو پرائس مسٹ بی کنسیڈر. آپ کی پروڈکٹ کے ریسیلر کون ہے؟ اگر آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے، آپ کا جو ریٹیلر ہے، آپ کا جو مڈل مین ہے جو کہ آپ سے پروڈکٹ لے کے آگے سیل کرتے ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہوگا آپ کی پرائس کو لے کے، آپ کی پرائس چینج کو لے کے، وہ بھی آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے. آپ نے اگر آپ پرائس انکریز کرتے ہیں تو جو ہے آپ کا جو ریسیلر ہے اس کا جو مارجن ہے اس پہ تو کسی قسم کا امپیکٹ نہیں آتا، اس کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم تو نہیں ہوتی، اس کی شاپ کی ڈیمانڈ. یہ چیز بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے. گورنمنٹ میں ریسٹرکٹ اور لمٹ پرائسنگ آپشنز. گورنمنٹ جو ہے وہ پرائسنگ آپشن کو جو ہے نا ریسٹرکٹ اور لمٹ کر سکتی ہے. دو کانسیپٹ ہیں، ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائس سیلنگ، ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائس فلور، یا سیلنگ پرائس یا فلور پرائس ہم لوگ اسے بولتے ہیں. آپ لوگ کرانے کی دکانوں پہ جب وزٹ کرتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیش کاؤنٹر کے پاس آپ لوگ دیکھتے ہو ایک ریٹ لسٹ لگی ہوتی ہے وہاں پہ. وہ ریٹ لسٹ میں عام طور پہ وہ کم سے کم قیمت اور زیادہ سے زیادہ قیمت لکھی ہوتی ہے کسی بھی جو پروڈکٹس وہاں پہ ہوتی ہیں. جو کم سے کم قیمت ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فلور پرائس، اور جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیلنگ پرائس. فلور کا لفظی مطلب ہوتا ہے آپ کا فرش، یعنی کہ نچلا حصہ، اور سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی چھت، یعنی کہ اوپر والا لیول. اب یہ ایک ونڈو آپ کو دے دیتی ہے گورنمنٹ کہ آپ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی یہاں سے لے کے یہاں تک پرائس چارج کر سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم آپ پرائس چارج کر سکتے ہیں. اب اس طرح کی جو ریسٹرکشنز ہیں آپ کو وہ بھی فالو کرنے پڑتے ہیں، آپ ان سے زیادہ یا ان سے کم پرائس آپ جو نا چارج نہیں کر سکتے. ایسے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کی تو سمجھ آتی ہے گورنمنٹ کے پروڈکٹ کی پرائس زیادہ چارج کرنے سے منع کرتی ہے، کیونکہ آپ کا جو کسٹمر جو ہے نا وہ نہ کرے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو آپ کے ایک عام لوگ کے ساتھ جس نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے. گورنمنٹ لو لیول جو پرائس کی لمٹ ہے وہ کیوں لگاتی ہے کہ جو ہے نا آپ اس سے سستی نہیں بیچ سکتے؟ لو پرائس کی لمٹ کیوں لگاتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی کوئی دو یا دو سے زیادہ جو بزنس مین ہیں آپس میں ایسے کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ نقصان میں چیزیں بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسرے بندے کا جو ہے نا وہ بزنس خراب کرنے کے لیے، کسٹمر خراب کرنے کے لیے نقصان میں چیزیں بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جب وہ نقصان میں چیزیں بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، اس سے آپ کی جو مارکیٹ ہے، آپ کا جو بزنس مین ہے، بزنس مین کو نقصان بہت ہوتا ہے اس کو، اور بزنس مین کو نقصان ہونے سے آپ کی مارکیٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے ساری کی ساری، آپ کو مارکیٹ بند ہو سکتی ہے آپ کی. تو یہ اس طرح کا جو خونی تصادم ہے نا، خونی تصادم میں محاورتاً ورڈ یوز کر رہا ہوں، اس طرح کا جو ڈسٹرکٹیو کمپٹیشن ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ ایک لمٹ لگا دیتی ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو اس پرٹیکولر پرائس سے کم سیل نہیں کر سکتے. یہ ریزن ہے سیلنگ پرائس اور فلور پرائس کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنے کی. اب ہمیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. سوشل کنسیڈریشن میں بھی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کہ آپ نے جس پرٹیکولر مارکیٹ میں، جس پرٹیکولر
ایریا میں اپنی پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں یا سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ جو سوشل جو پرسپیکٹیوز ہیں، جو سوشل ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے اپنے پرائس کو سیٹ کرتے وقت، کہ آپ اپنے جو پرائس، اگر فار ایگزامپل آپ نے شاپ بنائی ہے اپنی بحریہ ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں یا کسی ایسی جگہ پہ شاپ بنائی ہے آپ نے، اپنی کوئی ریٹیل اسٹور بنایا فار ایگزامپل آپ نے، یا کوئی گفٹ شاپ بنائی ہے، لیٹ سے آپ نے کوئی گفٹ شاپ بنائی ہے کسی پوش ایریا کے اندر آپ نے بنائی ہے، اور وہاں پہ آپ جو پرائس جو ہے، پرائس آپ چارج کر رہے ہیں، لو پرائس چارج کر رہے ہیں، کہ کوئی مڈل کلاس ایریا یا جہاں پہ ذرا کوئی بلو مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، پرائس وہ والی رکھی ہوئی ہے، لیکن شاپ آپ کی جو ہے نا پوش ایریا میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے آگے چیز پرچیز نہ کرے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ کہے گا کہ یار یہ سستی چیز ہے، سستی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اب جو اس پرٹیکولر ایریا میں رہنے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مہنگی چیز لینی ہے، بیکاز دے کین افورڈ، ٹھیک ہے، مہنگی چیز لینی ہے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہمارا جو سوشل اسٹیچر ہے وہ بھی قائم رہے گا، کہ لوگ ہمارے ساتھ والے یہ نہ کہیں گے یار سستی چیز لے کے آیا، تو اس لیے وہ مہنگی چیز کو خریدتے ہیں، اور ساتھ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مہنگی چیز جو اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس پرٹیکولر مارکیٹ میں، جس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کے سوشل ایلیمنٹ یا سوشل اسٹرکچر وہاں کا کیسا ہے۔ یہ کچھ جنرل پرائسنگ اپروچز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر اگر ہم پرائسنگ والا پڑھیں تو اس میں مزید ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے ان پرائسنگ اپروچز کو، لیکن ابھی کچھ جو بیسک پرائسنگ کی اپروچز ہیں اس میں ایک ہے سب سے پہلے کاسٹ بیس پرائسنگ۔ کاسٹ بیس پرائسنگ، اس کو ہم لوگ کاسٹ پلس پرائسنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ سب سے جو سمپل جو ہے نا وہ پرائسنگ میتھڈ ہے، اس میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ جتنی ہماری کاسٹ آ رہی ہے نا، کاسٹ کے اندر ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ کاسٹ کے اوپر ہم نے اتنے پرسنٹ ہم نے منافع کمانا ہے، یا کاسٹ جتنی بھی آ رہی ہے اس کے اوپر اتنے روپے ہم نے منافع کمانا ہے۔ کہتے ہیں ایڈنگ اسٹینڈرڈ مارک اپ ٹو کاسٹ، کہ جتنی کاسٹ آ رہی ہے اس میں ہم لوگ اپنا اسٹینڈرڈ ایک مارک اپ کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ پروفٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتے ہیں، کہ جتنی بھی کاسٹ آئے گی اس میں 15% ہمارا پروفٹ ایڈ کر لیں، 20% ہم لوگ پروفٹ ایڈ کر لیں۔ یہ جو ہے نا وہ اس کا اگزامپل ہو سکتی ہے۔ اٹ اگنورز ڈیمانڈ اینڈ کمپٹیشن۔ اچھا، یہ جو پرائسنگ میتھڈ ہے نا، اس میں کہ جی کمپٹیشن کیا پرائس چارج کر رہا ہے، کسٹمر کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم لوگ مد نظر نہیں رکھتے، ہم اپنی کاسٹ کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اپنی پرائس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹ از پاپولر پرائسنگ ٹیکنیک، یہ سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ٹیکنیک ہے، بیکاز اٹ سمپلیفائز دا پرائسنگ پروسیس۔ اس میں آپ کا جو پرائسنگ پروسیس ہے وہ آپ کا سمپل ہوتا ہے۔ پرائس کمپٹیشن میں بھی منیمائز، کہ جو پرائس بیس کمپٹیشن ہوتا ہے، پرائس بیس کمپٹیشن جو ہے نا وہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور بعض میں کمپٹیشن جو ہے وہ پروڈکٹ کے فیچرز کی بیس پہ، باقی جو مارکیٹنگ مکس کے ایلیمنٹ ہیں ان کے بیس پہ ہوتا ہے، پھر پرائس کی بیس پہ نہیں ہوتا۔ اٹ از پرسیوڈ ایز مور فیئر ٹو بوتھ بائرز اینڈ سیلرز۔ جی جنرلی جو آپ کے جو بائرز اور سیلر ہیں ان کے نزدیک یہ والا پرائسنگ میتھڈ جو ہے نا وہ فیئر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جی سیلر یہ سمجھتا ہے کہ جی میری اتنی کاسٹ آ رہی ہے، اس کاسٹ کے اوپر 15%، 20%، 30% منافع کمانا میرا حق ہے، ٹھیک ہے، اور جو کسٹمر ہے، کسٹمر کو پتا کہ یار اس بندے کی اتنی کاسٹ آ رہی ہے تو اس کاسٹ کے اوپر اتنے پرسنٹ منافع کمانا تو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نا دونوں کے نزدیک یہ ایک نا فیئر پرائسنگ میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، بائر کے نزدیک بھی اور سیلر کے نزدیک بھی۔ اب لیکن کاسٹ آگے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ کی کاسٹ بیس پرائسنگ کی، اس میں ویریبل کاسٹ بتائی گئی ہے، فکس کاسٹ بتائی گئی ہے کہ کسی ایک پروڈکٹ کی ایکسپیکٹڈ سیل کتنی ہے، کہ جی آپ کتنی سیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مارک اپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کہ کتنا رکھنا ہے آپ نے، کہ کاسٹ کے اوپر کتنا آئے گا۔ اس کا فارمولا لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے یونٹ کاسٹ نکالنی ہے، ویریبل کاسٹ اور فکس کاسٹ کو جو ہے نا وہ رکھیں جمع کر کے، تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں آپ یونٹ سیل سے، تو آپ کی پر یونٹ کاسٹ آ جائے گی۔ اب آپ اپنے مارک اپ پرائس آپ نے چارج کرنی ہے، تو یونٹ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیزائرڈ ریٹرن آف 1 مائنس ڈیزائرڈ ریٹرن آن سیل، تو یہ جو آپ کے پاس اندازاً ایک مارک اپ پرائس آ جائے گی کہ ایک یونٹ کی کتنی پرائس آپ جو ہے نا وہ چارج کر سکتے ہیں۔ یہ جنرل ایک جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے اس کی۔
آپ کی جو نا پرائسنگ میتھڈ پرائس کیلکولیٹ کرنے کی اس بیس پہ. اچھا کاسٹ بیس پرائسنگ میں نا ایک اور ایلیمنٹ ہے، یہ آپ نے ٹرم آئی بلیو پہلے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں بتا دیتا ہوں. میں بریک ایون پوائنٹ. بریک ایون پوائنٹ جو ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی کاسٹ اور آپ کی جو ریونیوز ہے آپ کے وہ جہاں پہ ایکول ہوتے ہیں، نہ آپ کو کوئی منافع ہو رہا ہوتا ہے نہ آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اس پرٹیکولر سچویشن کو ہم لوگ کہتے ہیں بریک ایون پوائنٹ. آپ نے کاسٹ پلس پرائسنگ یا کاسٹ بیس پرائسنگ اگر کرنی ہے نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بریک ایون پوائنٹ کون سا ہے، یعنی آپ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو نہ کوئی منافع ہو رہا ہے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کا ایک بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے، ایک چارٹ ہوتا ہے. وہ میں دیکھتا ہوں بھی لیکچر کے بعد آپ کو میں وہ بھی اس میں سلائڈ میں ایڈ کر دیتا ہوں میں کہ بریک ایون پوائنٹ کیسے جو نا وہ ڈپک کیسے کرتے ہیں، شو کیسے کرتے ہیں، کہ جہاں پہ نہ کوئی منافع جہاں پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے ہم نے کم از کم وہ پوائنٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ نقصان میں نہ جائیں. اس سے زیادہ پرائس چارج کریں گے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ پروفٹ ارن کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اوکے. کمپنیز وشنگ ٹو میک مسٹ پروفٹ ایکسیڈ بریک ایون یونٹ والیوم. یہ وہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اگر کوئی کمپنی بریک ایون پوائنٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کم از کم جو اگر فار ایگزامپل 20 یونٹ سیل کر کے بریک ایون پوائنٹ آئے گا نا تو آپ 20 سے زیادہ سیل کریں گے تبھی آپ لوگ پروفٹ ارن کریں گے. اگر آپ صرف 20 تک رکھیں گے تو آپ جو ہے نا وہ بریک ایون پوائنٹ پہ رہیں گے، اور 20 سے کم کریں گے تو آپ نقصان میں جانا سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ 20 میں ایز ایگزامپل کر رہا ہوں 20 یونٹ، کہ 20 یونٹ سیل کرنے پہ آپ نو پروفٹ نو لاس کی کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں تو دین آپ کو 20 سے زیادہ یونٹ لازمی سیل کرنے ہوں گے آپ کو. نیکسٹ جو پرائسنگ ٹیکنیک ہے یا جو میتھڈ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویلیو بیس پرائسنگ. ویلیو بیس پرائسنگ یوزز بائرز پرسیپشن. اس میں یہ ہے کہ جی آپ کا جو کسٹمر ہے، آپ کا کسٹمر آپ کی برانڈ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، مطلب آپ کے کسٹمر کے لیے آپ کی پروڈکٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ چیز جو ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ویلیو بیس پرائسنگ. یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا، وہ بیلون والی ایگزامپل جو میں نے بتائی تھی آپ کو، یا کھلونے والی ایگزامپل، کہ جی ایک بچے نے اگر وہ ضد کر لی ہے کہ جی میں نے فلاں جو بیلون یا فلاں میں نے جو ہے کھلونا میں نے لینا ہے، تو وہ ویسے چاہے وہ 10 روپے کا ہو لیکن وہ اب اس پرٹیکولر مومنٹ میں اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ اس کی جو ہے نا ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کسی کسٹمر کے لیے. وہ اس کو نا زیادہ پیسے پے کر کے بھی وہ چیز پرچیز کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اس نے بچے کو راضی کرنا ہوتا ہے. میں نے اسی طرح آپ کو میڈیسن کی ایگزامپل بھی دی تھی، میڈیسن جو ہے وہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو الاسٹیسٹی کا کانٹیکس میں بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وہ پرائس انکریز ہونے سے ان کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آتی. یہ ویلیو اسی سے متعلق ہے کہ جی آپ کے کسٹمر کے لیے آپ کے پروڈکٹ کی کیا ویلیو ہے، اس حساب سے آپ لوگ اس کی پرائس چارج کرتے ہیں. اب اگر ہم گفٹ شاپ پہ بات کرتے ہیں، اب ایک چاکلیٹ ہے، ایک چاکلیٹ کا باکس ہے، اگر ہو سکتا ہے وہ کسی عام دکان پہ کسی ریٹیل اسٹور پہ چاکلیٹ کا باکس جو ہے وہ 500 روپیز کا مل رہا ہے، اس میں ڈفرینٹ چاکلیٹس ہیں. لیکن وہی چاکلیٹ کا باکس اگر آپ کسی ایک چلے جائیں گفٹ شاپ پہ چلے جائیں، گفٹ شاپ پہ اس نے اسی چاکلیٹ باکس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیارا سا فینسی سا ربن لگا دیا ہے. اس ربن کی کاسٹ فار ایگزامپل 10 روپے ہے، لیکن اس نے وہ صرف اوپر ربن لگا کے نا اسی چاکلیٹ باکس کو ایک گفٹ باکس بنا دیا ہے. اب وہ 510 روپے کی بجائے وہ ہوتا ہے وہ 700 روپیہ چارج کر رہا ہو، وہ ایڈیشنل جو ہے 200 روپیہ چارج کر رہا ہے کیونکہ اس کو گفٹ شاپ والے کو پتہ ہے کہ میرے سے جو ہے نا وہ میری شاپ سے اسی بندے نے چاکلیٹ پرچیز کرنے آنا ہے، اس نے اس کو کسی کو گفٹ دینا آگے. اور گفٹ جو ہے اس کی جو یوٹیلیٹی، اس کی افادیت جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، اس کی جو اگلے بندے کے لیے جو سینس آف کیئر ہے اس میں اس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. یعنی کہ چاکلیٹ کھانے سے زیادہ چاکلیٹ دینی کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہے، کسی کے لیے کیئر کا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اس ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ اس پرٹیکولر چاکلیٹ باکس کی جو ویلیو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے کسٹمر کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کسٹمر کی پرسیپشن ہے، کسٹمر کے لیے جو امپورٹنس ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی، اس بیس پہ جو نا پرائس چارج کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ویلیو بیس پرائسنگ. میجرنگ پرسیو ویلیو کین بی ڈیفیکلٹ. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی کسٹمر کے ذہن میں ہماری پروڈکٹ کی کیا ویلیو ہے، یہ ہماری پروڈکٹ اس کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ چیز سمجھنا تھوڑی سی کمپیریٹیولی ٹیکنیکل اور مشکل ہوتی ہے.
اس کے لیے جو ہے عام طور پہ مارکیٹ سرویز کیے جاتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کی جاتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے آبزرویشن کی جاتی ہے. ہم نے مارکیٹنگ ریسرچ ایک پورا سبجیکٹ پڑھے گا آگے جا کے آپ لوگ. اس کے علاوہ میں نے ریسرچ کے بارے میں نے بھی بتایا ہوا کہ مارکیٹ ریسرچ کیا ہوتی ہے. اس کی جو ڈفرینٹ ٹولز بتائے تھے ڈاٹا کلیکٹ کرنے کا اور ریسرچ کرنے کا، اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے اپنے کسٹمر کی پرسیپشن جو ہے نا اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور ایگزامپل چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایگزامپل یہ کہ یہ خاص طور پہ ہماری انڈیا پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں ان میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ خاص طور پہ جو برتن والی کراکری والی شاپس ہیں، برتنوں والی، یا جو کلاتھنگ کی شاپس ہیں، جہاں پہ ریٹ فکس نہیں نہ ہوتے، وہاں پہ اگر تو دکاندار کو سمجھ آ جائے نا کہ جی یہ جو خاتون میرے سے پروڈکٹ پرچیز کرنی آئی ہے، اس کو جو پسند آ گئی اس نے لے کے جانی ہے، تو اس کی پرائس انکریز کر دیتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ اس خاتون نے پروڈکٹ میرے سے لے کے جانی ہے اور اس نے پہلی بات تو بارگن کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن چیز اس کو پسند بھی آئی ہے، اس کا ریٹ جو ہے نا وہ انکریز کر دیں گے. لیکن اگر ان کو یہ سمجھ آئے کہ اس کو میری پروڈکٹ کی جو ہے نا پروڈکٹ جو ہے نا بہت زیادہ پسند نہیں آئی، بس ایوریج سے پسند آئی ہے، تو اس کی قیمت بھی نا مناسب سے رکھے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ مناسب قیمت مانگوں گا، ہو سکتا ہے قیمت کی بیس پہ جو ہے نا یہ پروڈکٹ کو پرچیز کر کے چلے جائیں. کسٹمر کے لیے اس ایٹ دا مومنٹ آف پرچیز اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اس بیس پہ جو ہے نا مارکیٹر یا شاپ کیپرز ہیں وہ پرائس چارج کرتے ہیں. دین آ جاتا ہے کنزیومر ایٹیچیوڈ ٹوورڈ پرائس اینڈ کوالٹی آف شفٹڈ ڈیورنگ لاسٹ ڈیکیڈ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی اب کنزیومر کی جو پرسیپشن ہے وہ آپ کے جو بزنس ورلڈ ایوالو ہو رہا ہے، جتنا آپ کا کمپٹیشن آپ کا جو ہے نا ایوالو کر گیا ہے، اور انٹرنیٹ کے بیس پہ جتنا کسٹمر کے پاس نالج زیادہ آ گیا ہے، ان سب کی وجہ سے جو کسٹمر کا جو ہے نا وہ پرسیپشن اور ایٹیچیوڈ کہ جی کوالٹی اور پرائس کے حوالے سے اس میں کافی چینج آ گیا. اب کسٹمر کو کافی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ کیا چیز زیادہ اچھی کوالٹی کی ہے، کیا چیز کم کوالٹی کی ہے، اور کہاں سے جو ہے نا مجھے زیادہ اچھی چیز مل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ڈفرینٹ جو ہے ایلیمنٹس ہیں وہ کسٹمر کے پاس پہلے سے زیادہ انفارمیشن آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پرسیپشن جو ہے نا مولڈ کر گئی ہے. اگر میں اس کو آپ کو ایگزامپل دوں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے جب اسمارٹ فون نہیں تھا، 15 سال پہلے جب صرف نوکیا کے جو چھوٹے آپ کے سمبین فون کی غالباً بولتے ہیں ان کو، جو سادے فون ہوا کرتے ہیں، نوکیا 1110، 1100 یا نوکیا 3300، جتنے بھی اس طرح کے ماڈلس تھے، تب وہ موبائل فون نا ایک پورا چارم ہوا کرتا تھا کسی بھی فیملی کے لیے، کسی بھی خاص طور پہ مڈل کلاس فیملی کے لیے. ایک نا پورا وہ کہ یار موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، بغیر وائر کے جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا ڈفرینٹ اس میں تب چارم ہوا کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ آپ کی ٹیکنالوجی نے ایوالو کیا، ٹیکنالوجی کے ایوالو کرنے کے ساتھ آپ کے اس میں آ جاتے ہیں. تو جو ٹیکنالوجی نے ایوالو کیا، آپ کے موبائل فون مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے، اسمارٹ فون آنا سٹارٹ ہوئے، کمپٹیشن آنا سٹارٹ ہوا، تو وہ موبائل فون آہستہ 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 جو چیپر ہوتا گیا. یعنی کہ اب ایک فون جو کہ آج سے کوئی 5 سال پہلے جو ہے ہو سکتا ہے کوئی 60,000 70,000 کا تھا، وہی فون بلکہ اس سے اچھے فون، اس سے زیادہ فیچرز والے کیمرے کے کو لے کے، آپ کی ٹیکنالوجی کو لے کے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو لے کے، اب وہی فون جو پہلے کوئی آج سے 5 سال پہلے 70,000 کا تھا، اب وہی فون جو ہے نا آپ کا آ گیا ہے 30,000، 25,000، 22,000 تک کا جو ہے نا وہ سیل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ان فون کا چارم آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے نزدیک. اس سے بہتر کوالٹی کے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں کمپٹیشن انکریز ہونے کی وجہ سے. تو آپ لوگوں نے یہ جو چینج ان پرسیپشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ نے کنٹمپریری اور اپ ڈیٹڈ پرسیپشن کے بیس پہ اپنی پرائس سیٹ کرنی ہے، نہ کہ اولڈ جو پرسیپشن ہے کسٹمر کی. اسی میں آگے دو اور یہ آپ کے الگ سے ویلیو پرائسنگ کے علاوہ بھی ان کو ہم لوگ ان کے ہیں نام ہیں یا دو اپروچز ہیں آپ کی. اس ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں ایف جی ڈی لو پرائسنگ EDLP، اور دوسرے کو بولتے ہیں ہائی لو پرائسنگ. یہ آپ کے الگ سے پرائسنگ میتھڈز ہیں. ایف جی ڈی لو پرائسنگ یا EDLP جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ اس سے پرائس آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کمپٹیشن میں کیا پرائس چل رہی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی پرائس جو ہے چینج کرتے ہیں، چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ جو ہے نا اپنے کمپٹیشن سے 5 روپے بالکل نامنل سی کمی رکھتے ہیں، نامنل سے کم کرتے ہیں. اگر کہیں پہ چیز جو ہے نا فار ایگزامپل 500 کی سیل ہو رہی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ 490 کی کر دی، 495 کی کر دی، 480 کی کر دی. یہ نامنل سا چینج ہے.
डेली बेसिस पे आप लोग प्राइस चेक करते हो, डेली बेसिस पे अपने प्राइसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं EDLP, एवरी डे लो प्राइसिंग। और इसके बाद नेक्स्ट है हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग से मुराद ये है कि जनरली आप अपने प्राइसेस मार्केट बेस रखते हैं या कंपैरेटिवली हाई रखते हैं, लेकिन ऑन सर्टन ओकेजन, सर्टन इवेंट्स जो है आप अपने प्राइसेस को लो कर देते हैं, उसको हाई लो प्राइसिंग कहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्रिसमस गुजरा है, तो क्रिसमस से पहले जितने भी वो बेकर्स थे, बेकर्स जो है वो केक का 1 पाउंड या 2 पाउंड का केक एक सर्टन प्राइस चार्ज करते थे। लेकिन क्रिसमस पे उन्होंने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी प्राइसेस को कम कर दिया और साथ प्रमोशन भी की अपनी, कि हम अपने सस्ता जो है ना वो केक बेच रहे हैं, आप हमारे पास आए, आपसे परचेज करें, ऑल दैट। इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हाई लो प्राइसिंग। क्या ऑन सर्टन ओकेजन्स आप अपनी प्राइस को कम कर देते हैं। या इसके एक और एग्जांपल है कि जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो अपने स्टॉक को निकालने के लिए, अगर जैसे अब गारमेंट्स की हम बात करें, जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होगी ना, तो अपने स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए सेल लगा देते हैं डिफरेंट ब्रांड्स। इसके अलावा जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब भी तब गर्मियों की भी सेल लगती है, और सर्दियों का वो वाला सामान जो कि पिछले साल का बचा पड़ा हुआ है, वो वाले आर्टिकल जो कि पिछले सीज़न के बचे पड़े हैं, पिछली सर्दियों के, पहले उनको निकालने के लिए भी सेल लगा देते हैं उनको। ये आपकी हाई लो प्राइसिंग की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। तो जैसे वो चिकन वाली एग्जांपल थी कि जितने बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं हमने भी उतना चार्ज करना है जितने कंपेटिटर्स बाकी चार्ज कर रहे होते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इसको गोइंग रेट प्राइसिंग भी कहते हैं इसको, कि जो मार्केट में रेट चल रहा है हमने भी वही रेट चलाना है। मे प्राइस एट द सेम लेवल अबव और बिलो द कंपटीशन। इसमें जो है जो मार्केट में रेट चल रहा है, हम सेम लेवल और स्लाइटली अबव या स्लाइटली लो बिलो जो है ना हम प्राइस जो है चार्ज कर सकते हैं, लेकिन रहेगी कंपटीशन के आसपास ही। इसको हम लोग कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। बिडिंग फॉर जॉब्स इज अनदर वर्जन ऑफ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये आपका जो है ना वो खासतौर पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होती है या इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है या गवर्नमेंट बाइंग होती है, ये उसके लिए है बेसिकली। अगर उन्होंने कोई काम करवाना है आपसे, लाइक वो कहते हैं कि जी हमें हमने कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, हम कहते हैं कंप्यूटर लैब बनवानी है, तो जितने भी कंप्यूटर्स के प्रोवाइडर हैं या जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग करके देते हैं, वो हमें 50 कंप्यूटर की लैब्स कितने प्राइस में बना कर देंगे। एक बंदा कहता है कि जी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में बना दूंगा सारा का सारा स्ट्रक्चर। दूसरा कहता है जी मैं आपको 8.5 लाख में बना दूंगा। तीसरा कहता है मैं 7 लाख में बना दूंगा। अब ये क्या है, अब वो कि जी कंपेटिटर को क्या ऑफर कर रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ऑफर प्लेस करता हूँ। इसको बोलते हैं बिडिंग, बोली लगाना। इसको भी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की एग्जांपल है। इसी की एक टाइप आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं सील्ड बिड प्राइसिंग। ये आमतौर पे आपकी होती है जो सरकारी बाइंग होती है ना अदारों के अंदर, उसके हवाले से होती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल ने वो ऑफिस के लिए परचेज़ किए थे, फर्नीचर परचेज़ किया था, जिसमें वो थे टेबल्स थे, चेयर्स थी, और इसके अलावा जो न्यू कैंपस में क्लासेस अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हैं पिछले सेमेस्टर में, जो बल्कि जो सेमेस्टर भी चल रहा है इसमें, उन वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स परचेज़ की हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल 2000 चेयर अभी फ़िलहाल हमने इनिशियली मंगवाई है स्टूडेंट्स के लिए। हमने कहा कि जी 2000 हमें चेयर्स चाहिए, चेयर्स की ये स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। अब वहाँ पे लाहौर से, गुजरांवाला से, ठीक है, KPK से डिफरेंट लोगों ने जो है ना अपनी बोली में बिड्स अपनी प्रोवाइड की। अच्छा, लेकिन उसका मेथड ये होता है कि वो हमारी सारी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, स्पेसिफिकेशन देख के वो करते हैं कि जी वो ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल ऑफ चेयर है हमें किस प्राइस पे हमें वो प्रोवाइड करेंगे। वो अपनी डिटेल जो है कि क्या क्या चीज़ कितने प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे, उसको वो एक लिफाफे में बंद करके सील कर देंगे। वो कीमत सिर्फ सेलर को पता है। इस तरह सब लोगों से हम लोग वो अट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं, जितने भी सेलर हैं वो अदारे को भेजते हैं, अपनी बिड्स भेजते हैं। हम एक डेट दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल जी 10 जनवरी तक सब लोगों ने अपनी बिड्स जो है जमा करवानी है। अब 10 जनवरी तक सब लोग अपनी बिड्स जमा करवाते हैं। 10 जनवरी को जो परचेजिंग कमेटी बनती है वो पूरी परचेजिंग कमेटी बैठती है, और वो बैठ के वो सारी की सारी जो पैकेट्स हैं, एनवेलप्स हैं, उनको खोलते हैं। उनको खोल के चेक करते हैं कि जी किस बंदे ने कितने की जो है ना वो हमें ऑफ़र की है। तो जो सबसे सस्ती जो होती है ना किसी की बिड बोली,
और जो हमारी स्पेसिफिकेशन पे भी पूरी उतरती हो, वो चेयर जो है ना वो परचेज़ कर ली जाती है। इसको बोलते हैं सील्ड बिड। इसका मकसद ये होता है इसका मकसद ये होता है कि जी सील क्यों है, ये ओपन बिड क्यों नहीं है। ओपन बिड भी एक अलग मेथड है। सील बिड इसलिए होता है कि जी इसमें बंदे को किसी किस्म की फेवर ना दी जाए, क्योंकि समटाइम ये भी एक मसला है ना, ये पेपरा के रूल है हमारी जो पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है कि जो चीज़ों को परचेज करने के हवाले से सरकारी इदारा डायरेक्ट करते हैं ना, उसे पेपरा कहते हैं। वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ओपन बिड चल रही है ना, एक बंदा जो है ना वो कह रहा है कि जी मैं आपको 2,000 रुपये की कुर्सी दे देता हूँ, दूसरा कहते हैं 1,800 के दे देता हूँ, तीसरा कहता है 1,700 के दे देता हूँ। फिर वो ना एक वो ऐसा प्राइस वार चल पड़ती है कि जिसकी बेस पे कल को हो सकता है वो चीज़ की क्वालिटी कम कर दे बनाते वक्त। एक ये मसला भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जिसने डिसाइड करना है कि जी ये प्राइस प्रोडक्ट इतने में जो है ना परचेज करनी है, उसको जो है ना वो कोई कमीशन लगा दे कि यार हमारी इतने में प्राइस डन कर दो, हम 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपये आपको दे देंगे, बट एज ए ब्राइब, एज ए रिश्वत। ठीक है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सील्ड बिड का ऑप्शन जो है ना वो यूज़ किया जाता है कि आप सील्ड बिड लें, वहाँ पे खोलें, जो सा आपको पसंद आता है आप उसको जो है ना ऑर्डर प्लेस कर दें। आप उसका सैंपल देखें, सैंपल देखने के बाद आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दें। ये इसको बोलते हैं सील्ड बिड प्राइसिंग।